السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پیارا ملتان۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن معاشر غفاری تھا۔ یہ عکاظ کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سے سب سے زیادہ عزت دار ہوں۔ اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پیاری لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کے ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے، کیونکہ کنانہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے میں کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ فجار کے ان تینوں لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئی، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کے معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی، قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ ہوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور بوازن اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے، کہیں میلے ہی میں بوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اسی طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی، انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اسی لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ آپ چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنی کنانہ کی فتح ہونے لگتی ہے، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے، اور بس 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبید اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبید شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لیکن اس کو رقم دلوائی جائے۔ آپ چونکہ عاص مکے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اسی لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔
जब जुबैदी ने इन लोगों को ये हालत देखी तो दूसरे दिन सुबह सवेरे वो अबू कीस नामी पहाड़ी पर चढ़ गया। कुरैश अभी भी अपने घरों में ही थे। ऊपर चढ़कर उसने बुलंद आवाज से चंद शेर पढ़े जिनका खुलासा यह है, ऐ फहार की औलाद, एक मजलूम की मदद करो जो अपने वतन से दूर है और जिसकी तमाम पूंजी उसी वक्त मक्के के अंदर ही है। उस जुबैदी शख्स की ये फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुतलिब ने सुन ली। उन पर बहुत असर हुआ। उन्होंने अब्दुल्ला बिन हजदान को साथ लिया और उस आदमी की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर उनके साथ बनु हाशिम, बनु जहरा और बनु असद के लोग भी शामिल हो गए। ये सब अब्दुल्ला बिन जदान के घर जमा हुए। यहाँ इन सब को खाना खिलाया गया। इसके बाद इन सब से खुदा के नाम पर हलफ लिया गया। हलफ के अल्फाज यही थे, हम हमेशा मजलूम का साथ देते रहेंगे और इसका हक उसे दिलाते रहेंगे। इस हलफ का नाम हलफुल फजूल रखा गया। इस ऐद और हलफ के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के साथ मौजूद थे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दें।